الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت۔ محترم و معزز سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے شب قدر کے متعلق، اس کی اہمیت و فضیلت کے متعلق اور اسی طرح اعتکاف کے متعلق بیان ہوا تھا۔ اس جمعہ میں انشاءاللہ زکوٰۃ کیا ہے، نصاب زکوٰۃ کیا ہے، شرائط زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی جو وعیدیں حدیث کے اندر آئی ہیں، جو لوگ ادا نہیں کرتے زکوٰۃ، اس چیز کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس مختصر سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ کچھ ایسے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے۔ محترم و معزز سامعین کرام، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جو فرض ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا جہاں پر نماز کا ذکر فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم فرمایا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر کئی جگہ اس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ زکوٰۃ ہم اس لیے ادا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے مال کا وہ ایک میل ہے، وہ گندگی ہے۔ اگر ہم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو چند وصیتیں فرمائیں اور چند نصیحتیں فرما کر جو ہے ان کو رخصت کیا۔ ان میں سے پہلی یہ ہے
کہ ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو یمن کے لوگوں کو آپ یہ بات سکھائیں، اس بات کی تعلیم دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ پہلے یہ چیز ان کے دلوں میں بیٹھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ ان باتوں پر عمل کرنے لگے، ان باتوں پر کو پیروی کرنے لگے، تو پھر آپ ان کو فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، کہ آپ انہیں اس بات کی تعلیم دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ ان باتوں پر عمل کرنے لگے، اللہ کو ایک ماننے لگے اور 5 وقت کی نماز کو پڑھنے لگے، تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ لے کر دینا کس کو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں تؤخذ من اغنیائہم، کہ جو وہاں کے مالدار ہوں گے ان سے وہ زکوٰۃ کے رقم لیے جائیں گے، وترد علی الفقراء، اور جو غریب مسکین فقیر ہیں محتاج ہیں مستحق زکوٰۃ ہیں ان تک یہ زکوٰۃ کی رقم کو پہنچایا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں تو انہیں اس بات کی وصیت کر کے بھیج رہے ہیں، نصیحت کر کے بھیج رہے ہیں کہ آپ جب وہاں پر جائیں تو آپ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں، اس کے بعد 5 نمازیں جو فرض ہیں اس کی دعوت دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اس زکوٰۃ کی تعلیم ان کو دیں، ان کو بتائیں کہ جو صاحب نصاب ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور جب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، سونے اور چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس روز اللہ تبارک و تعالی ان سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، وہاں کی بھٹی میں اس کو گرم کریں گے، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ان سونے اور چاندی اور ذخیرہ اندوزی سے ان کے پیشانی کو داغیں گے، ان کے وجنوبہم، اور ان کے پیٹھ کو داغیں گے، اور ان کے جو ہے بغل ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر قیامت کے دن داغیں گے۔ یہ تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی عذاب دیں گے، لیکن بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو جو ہے دنیا کے اندر ہی جو ہے اس چیز میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جہاں 10 روپے خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پر 10,000 روپے اللہ جو کسی طرف نکال دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو زکوٰۃ ادا کرنا تھا اس چیز کو ہم نے ادا نہیں کیا، ہمارا مال پاک ہونا چاہیے تھا، ہم نے اپنے مال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے پاک نہیں کیا۔ تو بولتے ہیں نا
डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हमारा पैसा जो है कहीं ना कहीं चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। आज हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे हैं जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद भी जो है वो ज़कात की अदायगी नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो थोड़ा बहुत कर दिए। और खुसूसन ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में मदरसे के सुफरा हजरात जो है जहाँ पर मेहमानान रसूल पढ़ते हैं मदरसे के अंदर, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की बातें उनको सिखाई जाती है। उन बच्चों के लिए ये अपने घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर सफ़र में निकल जाते हैं। किसी मदरसे में 200, कहीं 250, कहीं 300, कहीं 100 ऐसे बच्चे जो है जो नादार और यतीम बच्चे होते हैं, जो मुस्तहिक़ ज़कात होते हैं, उनके लिए ये सुफरा हजरात जो है मदरसे के लिए मेहनत करते हैं। उसके बावजूद जो है उसको धुतकारा जाता है और उन पर जो है टिप्पणियाँ की जाती हैं कि देखो ये लोग काम नहीं मिलता है, बस रसीद लिए और चंदा करने निकल गए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये कितनी गंदी बात है। इन हजरात के लिए हम इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि ये मेहमान रसूल के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं ताकि आने वाली नई नस्ल का जो है मुस्तक़बिल जो ताबनाक और रोशन हो। ये इस वजह से मेहनत करते हैं। बच्चे मदरसे के अंदर अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातें सीखते हैं, कुरान और हदीस को सीखते हैं। जब ये बच्चे नहीं सीखेंगे तो हमारे मुस्तक़बिल का क्या होगा, ये हम और आप खुद फैसला कर सकते हैं, हम और आप खुद तय कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जो है पेशानी और बगल, इसी तरह पीठ को दागने के बारे में ये किया है कि जब हमारे सामने कोई चंदा मांगने वाला आता है, मदरसे का हो या फिर कहीं का भी हो, जबकि वो मुस्तहिक़ होता है, उसके बावजूद भी हमारा जो है पेशानी के अंदर बल आ जाता है। हम जो है मुँह हाथ टेढ़े करते हैं और जो पीठ फेर कर चले जाते हैं। वो अम्मा साइल फला तनहर, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मांगने वाले को जो है मत झिड़को। अगर आपके सामने ऐसे कोई नादार और मुस्तहिक़ आदमी आता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको जो है अच्छी और मीठी बात कहकर जो है आइंदा के लिए उसको ये कर दीजिए, लेकिन उनको जो है डांटिए नहीं, डपटिए नहीं और बुरे अल्फाज से उनको मत याद कीजिए। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, साहिब निसाब कौन लोग कहलाएंगे? साहिब निसाब जिसके पास 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत, 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत, या माल तिजारत हो जो इसकी कीमत को पहुंच जाए, या किसी के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ नकदी रकम है, इन सब को मिलाकर अगर 7.5 तोला सोना के बराबर या उसकी कीमत हो जाए, या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत हो जाए, तो ऐसे शख्स पर जो है ज़कात का अदा करना ज़रूरी है। और हमारी माएँ और बहनें जो ज़ेवरात पहनती हैं, उनके ऊपर भी जो है ज़कात जो है, जमहूर उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। और अशियाए ज़कात क्या क्या हैं? अशियाए ज़कात में सोना, चांदी, नकदी रकम है, इसी तरह माल तिजारत है। इन चीज़ों पर जो है ज़कात अदा करना ज़रूरी है। और ज़कात के शराइत में से क्या है कि उन पर हौलान हौल यानी साल का गुज़रना ज़रूरी है। और ज़कात देने का मतलब ये है कि हम जिसको ज़कात दे रहे हैं उसको इस चीज़ का तमलीक मतलब मालिक बना देना है। और ज़कात जो है हवाइज असलिया, ज़रूरत असलिया के अलावा चीज़ों में ज़कात वाजिब और फ़र्ज़ है। ज़रूरत असलिया क्या है? हमारे जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, कपड़ा लत्ता, मकान, गाड़ी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, मोबाइल, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ज़रूरत असलिया में दाखिल हैं। इन पर ज़कात वाजिब नहीं, फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई इमारत है, मकान है जो तिजारत की गर्ज से बनाया गया है तो फिर उस पर ज़कात का अदा करना फ़र्ज़ है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को इसीलिए हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है ताकि जो है ये रकम
ان مستحق لوگوں تک پہنچ جائے جو اس کے مستحق ہیں، اور ہمارا مال پاک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک کے اندر ایک عمل جو گزشتہ جمعہ میں بیان کیا گیا تھا کہ صدقۃ الفطر ہے، اس کا بھی ادا کرنا نماز عیدین سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی پر صدقۃ الفطر کا جو رقم ہے وہ 60 روپے ہے۔ نماز فطر ادا کرنے سے پہلے، عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کو ادا کر لے، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے جو ہے، ہر فرد کی طرف سے جو ہے وہ ادا کر لے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے یہ صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات